السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل علم کی تلاش. Today I will teach you how to become an effective teacher. If you like my video, please like and subscribe and also comment on my video. Thank you. Let's start our video. آپ کی اسکرین پر ایک افیکٹو ٹیچر بننے کے اسکلز ٹاپکس شو ہو رہے ہیں جنہیں ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل ہے جی اپیرنس. دیکھیں آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کے ڈریسنگ سٹائل، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ایکسپریشن بہت اچھے ہونے چاہیے. کہ آپ دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، تو ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے بہت کچھ سیکھ سکیں. آپ نے صرف ان کی تعلیمی تربیت نہیں کرنی ہوتی بلکہ ان کی آپ نے معاشرتی، ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو رول ماڈل بنانا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے دیکھ کر سیکھیں کہ کس طرح کی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے، آنریبل ہوتی ہے اور افیکٹو ہوتی ہے. آپ کی باڈی لینگویج اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے سیکھیں کہ کس طرح سے بولنا ہے، کس طرح سے دوسروں کے ساتھ ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے ایکسپریشن اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ آپ کا فیس اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے. بچے آپ سے کوسچن آنسر کریں تو پلیز کیپ اوے اینگری فیس. آپ ان سے اچھے سے اسمائلنگ فیس سے، یعنی آپ ان سے ملیں، آپ کو اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے بچے مسکرا اٹھیں. آپ اپنے ڈریسنگ میں کوئی ایسی اٹریکٹیو چیز ویئر کر سکتی ہیں جو بچوں کے لیے سیکھنے کا موقع ملے انہیں کہ بھی یہ چیز ہم نے ڈالنی ہے، یہ ہم نے پہننی ہے، یا ہم نے استعمال کرنی ہے، جو ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی، ہماری پرسنالٹی کو گروم کرے گی. آپ نے اپنی پرسنالٹی سے بچوں کو ایک نئی صبح دینی ہے. گیونگ نیو مارننگ ٹو یور اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے فرسٹ آف آل آپ نے اپنے اپیئرنس کو بہت اچھا رکھنا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے تاکہ ان کی اخلاقی، معاشرتی، ذہنی تربیت بھی ہو سکے تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا امیزنگ انٹری ان یور کلاس روم. دیکھیں اسٹوڈنٹ کی انٹری اتنی دھماکے دار ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وٹ ایور یور اسٹوڈنٹ انوالو ان وچ ایکٹیویٹیز، وہ کسی بھی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، لیکن آپ اتنے اچھے سے انٹر ہوں، اتنے پرجوش انداز میں انٹر ہوں اپنی کلاس میں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ اپنی ایکٹیویٹیز سب چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو جائیں. نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی. نیکسٹ ٹاپک ہے پریپیئر لیکچر. اچھا ٹیچر اپنے ٹاپک کو اچھے سے ریڈ کرتا ہے تاکہ وہ اگلے دن پڑھا سکے. یعنی آپ نے اپنے پڑھانے سے ایک دن پہلے اپنے لیکچر کو، جو بھی آپ نے ٹاپک ڈلیور کرنا ہے، اسے اچھے سے پریپیئر کریں. آپ کا اپنا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. یعنی فرسٹ یو کلیئر یور اون کنسیپٹ دین ٹو ڈلیور another person or your students. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے کوشچنس کے آنسر نہیں دے سکیں گے.
آپ ان پہ غصہ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی، یا آپ کوئی بہانہ لگائیں گے میں کل بتا دوں گی یا ڈکشنری سے دیکھ کر بتاؤں گی. نو، وائی آر یو سیٹ دیز ورڈ ٹو یور اسٹوڈنٹس. آپ اپنے لیکچر کو اتنے اچھے سے پریپیئر کریں کہ آپ کو یہ لفظ کہنے ہی نہ پڑیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. آپ کے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو بہت اچھے سے لیکچر دے سکیں گے. تو آپ نے اپنے لیکچر بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ایکسپلین دا کانسیپٹ. اب جو ٹاپک آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے اس کا کانسیپٹ بچوں کو بہت اچھے سے سمجھائیں. بیکاز اے گڈ ٹیچر ایکسپلین دا کانسیپٹ، ناٹ فالو رٹا ٹیکنیکس. آپ نے صرف کتابوں کی چلیں جی آپ اٹھیں اسٹوڈینٹس کو کہہ دیں اور لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ. نو، یہ آپ نے نہیں کہنا. آپ ٹاپک خود پڑھ کے آئے ہوئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا اس ٹاپک میں کیا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم آپ بچوں سے ریڈ کروائیں. دین یو ایکسپلین کانسیپٹ ٹو یور اسٹوڈینٹس. جب بچوں کو آپ کے ٹاپک کا کانسیپٹ اچھے سے ذہن نشین ہو جائے گا، انہیں اچھے سے آ جائے گا، تو وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں کبھی بھی اس ٹاپک کے حوالے سے کسی بھی طرح کا سوال آ جائے گا وہ اس کا اچھے سے جواب دے سکے گا. اور ایٹ دیٹ ٹائم وہ کیا اٹھے گا کہ یس ہی اور شی از اے گڈ ٹیچر اینڈ افیکٹو ٹیچر. ٹھیک ہے، اور یہی آپ کا ریوارڈ ہوگا زندگی میں. تو نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ون ورڈ آف اپریسیشن دیٹ میک یور اسٹوڈنٹ لائف. آپ کے اسٹوڈنٹس جب آپ نے اچھے سے لیکچر ڈلیور کیا، ان کو کنسیپٹ کلیئر ہو گئے، تو یہ اٹ میک شیور دیٹ کہ آپ کے اسٹوڈنٹ اچھی آؤٹ پٹ ہی آپ کو دیں گے. اور جب آپ کے اسٹوڈنٹ اچھی آؤٹ پٹ دیں آپ کو، تو آپ کا بھی یہ فرض ہے یا آپ کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کریں. ان کی حوصلہ افزائش میں آپ کوئی بھی اچھے لفظ استعمال کر سکتے ہیں. گڈ، ایکسیلنٹ، کیپ اٹ اپ، کچھ بھی آپ ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں مجھ سے اچھے آپ کے ورڈ آپ استعمال کر سکیں اپنے بچوں کے لیے. یعنی آپ نے بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے. اس طرح سے ان کی حوصلہ مندی ہوگی، بچے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے ایک ڈل اسٹوڈنٹ ہو آپ کی کلاس میں، آپ کسی دن وہ ایک کوشچن یاد کراتے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ آپ کو 2 کوشچن یاد کر کے دے. تو پلیز اپریشیٹ یور اسٹوڈنٹس. اچھا، نیکسٹ ٹاپک جو ہے آپ کو افیکٹو ٹیچر بنانے کے لیے وہ ہے جی گیونگ ریسپیکٹ ٹو یور اسٹوڈنٹ. اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو عزت دیتے ہیں، اگر آپ انہیں بولنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی کہ وہ فریلی ہینڈ دیتے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی بھی کوشچن اپنے ٹاپک سے متعلق یا زندگی سے متعلق پوچھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کا اچھا افیکٹ پڑے گا بچوں پہ. بیکاز دیکھیں، اف یو آر گڈ ٹیچر اینڈ یو ریسپیکٹ یور اسٹوڈنٹ اینڈ الاؤ them ٹو اسپیک، they respect you automatically. اگر آپ انہیں سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں اپنے کلاس میں اپنے آگے، تو ہو سکتا ہے وہ بہت سے سوال کرے اور اپنے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اور ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی جب اس کو کام پڑے وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو اس کو یاد ہے کہ میں فلاں ٹیچر سے میں نے یہ کوشچن پوچھا تھا، انہوں نے مجھے آنسر کیا، انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا. اور یقین مانے کہ وہ اس وقت آپ کو ضرور ایک گڈ ٹیچر کے طور پر یاد کرے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے اور
جب آپ رسپیکٹ دیں گے، آپ ان کے کوشچن پوچھنے پہ آپ انہیں اینگری فیس نہیں کریں گے یا کچھ ایسے الفاظ نہیں بولیں گے جیسے مثال کے طور پر یوز کر لیتے ہیں سوئے ہوئے تھے، دماغ کہاں تھا تمہارا، اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کریں. یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں اچھا آپ کو نہیں سمجھ آئی تو فلاں دوست سے پوچھ لیں. دیکھیں آپ نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز کمپٹیشن کہہ کے بچوں کے دماغ میں اتنا ڈال دیتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے نہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو ہم سے اچھا ٹاپک آ گیا تو ہمارے مارکس اس سے کم ہو جائیں گے اور وہ اچھے سے نہیں سمجھاتے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو خود سمجھائیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی رسپیکٹ کریں، ان کے کوسچنس کی رسپیکٹ کریں، ان کی طرف سے آنے والے ہر ایک بیہیویئر کی آپ رسپیکٹ کریں اور انہیں رسپیکٹلی وے میں انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کریں تو وہ آپ کی رسپیکٹ بھی ضرور کریں گے. یہ بھی ایک اچھا اسکل ہوگا افیکٹو ٹیچر بننے کے لیے. نیکسٹ ہے جی گیونگ سم تھنگ نیو ٹو یور اسٹوڈینٹس. اس ٹاپک میں جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسٹوڈینٹس کو کتابوں تک محدود نہیں رکھنا، آپ نے کتابوں سے الگ انہیں نیو امبیشنز دینے ہیں، نیو لائف گولز دینے ہیں، نیو ڈیزائرز دینے ہیں، نیو ڈریمز دینے ہیں. اگر آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو یہ سب چیزیں دیتے ہیں تو وہ اپنی مائنڈ میں سیٹ اپ کر لیتا ہے ایک ٹارگٹ کا کہ یہ میں نے اپنی لائف میں اچیو کرنا ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی میں بہت اچھا کوئی اپنا لائف گول یا ٹارگٹ اپنا اچیو کر لے اور ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہ پوچھا جائے ان سے کہ آپ کو یہ جستجو کیسے ہوئی، یہ ڈیزائر، یہ امبیشنز، یہ لائف گول، یہ ڈریم یا یہ ٹارگٹ اپنا حاصل کرنے ہو. ایٹ دیٹ ٹائم وہ آپ کا نام لے. ایسا افیکٹو ٹیچر آپ نے بننا ہے، یعنی آپ اس کو نیو چیزیں دیں، آپ انہیں بتائیں کہ بیٹے اگر آپ زندگی میں یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اچیومنٹ ہوگی، اگر یہ آپ کرائٹیریا اپناتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اچیومنٹ ہوگی. یعنی اس کو اپنے لائف گول سیٹ کرنے میں مدد ملے گی. یہ بچوں کے لیے نیو چیز ہوگی. نیکسٹ ہے جی میکنگ ڈیسیژن. اب میکنگ ڈیسیژن میں آپ یا ایک افیکٹو ٹیچر یہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ دیٹ آئی چوز ٹیچنگ پروفیشن، کہ اگر میں نے اب ٹیچنگ پروفیشن چوز کر ہی لیا ہے تو آئی ول بیکم اے ٹاپ کلاس ٹیچر، کہ میں ایک ٹاپ کلاس ٹیچر بنوں گا. یہ اپنا سیٹ کر لے گول اور یہ اپنا عہد کر لے، ڈیسیژن بنا لے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے چیز. اور فار دیٹ ہی ڈو ایوری تھنگ. تو یقین کریں ایسا استاد انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے. یعنی آپ نے یہ ڈیسیژن اگر آپ بنا لیتے کہ میں نے ٹاپ کلاس ٹیچر بننا ہے تو آپ یہ یقیناً بات ہے کہ آپ اپنا لیکچر اچھے سے پریپیئر کریں گے، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی اچھے سے تربیت کریں گے، انہیں اچھے سے کنسیپٹ کلیئر کریں گے، ان کے کوسچنس کے آنسر دیں گے، ان کو ٹائم دیں گے، ان کو علم دیں گے، نالج دیں گے، انفارمیشن دیں گے، تو آپ ایک افیکٹو ٹیچر بن ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ ہے جی نیکسٹ اینڈ لاسٹ مور امپورٹینٹ. دیکھیں لاسٹ پہ ہے جی میکنگ این اٹریکٹیو گڈ بائی. یہاں پر آ کر ایک افیکٹو ٹیچر کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی ارائیول اور ڈپارچر دونوں ہی امیزنگ ہونی چاہیے. میں نے ارائیول کا تو آپ کو ایکسپلین کر دیا،
اب ڈپارچر یعنی جب آپ جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں اپنی کلاس سے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی دعائیہ الفاظ، دعائیہ فکرے یا کوئی ایسی لائن جو ان کے دماغ پر اچھا امپریشن ڈالے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ آپ کا حامی ناصر، اللہ آپ کو اور کامیابیاں دے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ کا کچھ بھی کرائٹیریا ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا ایک وے ہونا چاہیے کہ ایک اچھا گڈ بائی کہنے کے لیے۔ ایک اٹریکٹیو گڈ بائی بھی آپ کو ایک افیکٹو ٹیچر بناتا ہے۔ بچے بہت خوش ہوتے ہیں ایسے ٹیچر سے، کوئی نیو انہیں ورڈ سننے کو ملے، کوئی دعا ملے، وہ جا کر ضرور بتاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ ماما یا پاپا ہم نے آج یہ چیز سیکھی، یا آج ہمارے ٹیچر نے یہ دعا دی، ایسے گڈ بائی کیا پاپا ان کا، یا جسے بھی بتائیں وہ کہ ان کا ارائیول اینڈ ڈپارچر امیزنگ ہے۔ اس طرح آپ یقین کریں اگر آپ یہ سارے جتنے بھی میں نے ٹاپک آج ڈسکس کیے ہیں آپ اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک افیکٹو ٹیچر بن جائیں گے اور آپ کی کلاس کی آؤٹ پٹ بھی اچھی ہوگی، اور اپنی لائف میں آپ کے اسٹوڈنٹ بہت اچھے سے گولز اچیو کریں گے، اور ایک دن انشاءاللہ آپ کا نام کہیں بڑی تقریب میں ایز اے آئیڈیل پرسن ضرور بولا جا رہا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔